صاحب الحق المبين يا ابن الهداة المهتدي يا صاحب الحق المبين حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين هل من معين نندبان أم بالجزوع نستعين هل من معين نندبان أم بالجزوع نستعين أم هل سبيل نلتقي فيك أيا نعم المعين. عن محمد بن الحسن إلى ابن أبي عمير عن أبي أيوب الإمام الصادق عليه السلام قال سألته عن التفصيل قال فقال في بريدين أو بياض يوم بياض يوم إذا ناقلت رأسا يحتاج إلى يمشي من هنا إلى مشهد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ عروا یا اس کی شرح کو دیکھیں یا جواہر کو دیکھیں یا رسائل شیخ انصاری کو دیکھیں یا موقع حمادانی کی کتابوں کو دیکھیں بعض روایات میں بریدین کا جملہ آیا ہے، بعض میں آیا ہے خمس فراسخ یعنی 5. بریدین کا مطلب ہے 8 فرسخ، بعض میں 5 فرسخ، بعض میں بیاض یوم کا جملہ آیا. تو پھر ہمیں ضرورت ہے کہ ان تمام روایات کو جمع کیا جائے پھر ایک مقتضى جمع کو نکال کر فیصلہ کیا جائے. یا تو ہم اس کے نتیجے پہ عمل فقہا کے ساتھ پہنچیں گے یا کسی خاص روایت کی وجہ سے ہم پہنچیں گے. مقتضیٰ یہ ہے کہ 8 فرسخ چاہے امتدادی طور پر چاہے جانا وانا ملا کر، کیونکہ صرف ایک روایت تو نہیں ہے، ہمارے پاس متعدد روایات ہیں. تو ان تمام روایات کا اگر ہم جمع بندی کریں تو 8 فرسخ سفر، چاہے ابتدائی سفر 8 فرسخ ہو اور چاہے آنا جانا ملا کر 8 فرسخ ہو، وہ حکم سفر شرعی میں ہے. جو حضرت کی خدمت میں جو لوگ پہنچے ہیں امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے، وہ تواتر کے ساتھ ہے. تواتر میں تو شرط بھی نہیں ہے کہ مرد اور عورت یا تواتر خبر متواتر با همون به حساب با اگر تواتر ہو جائے اور شہرت ہو جائے تو ہمارے لیے سبب یقین ہے. اس طرح کے ملاقاتوں کی باتیں بہت ہیں ہمارے پاس اور تواتر کے ساتھ ہیں. کیا آپ حاج علی بغدادی کو آپ جھوٹا کہہ سکتے ہیں یا سید بحر العلوم کو آپ جھوٹا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، ان کو جھوٹا نہیں کہا گیا. وہ لوگ جو پریشان ہیں وہ اصل میں حضرت آخری نائب کے وقت جو حضرت کی روایت ہے کہ اب جو مجھ سے ملنے کا دعویٰ کرے اس کو جھوٹا کہنا اور کسی کو اپنا وکیل نہ بنائے. کیونکہ روایت ہے کہ 4 نائب، عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان ابن سعید، حسین ابن رو اور علی ابن محمد سمری، اور ہر ایک جو بھی اس دنیا سے جائے پہلا جب گیا تو امام کے خط لکھا کہ اب آپ اس فلاں تاریخ کو انتقال کر جائیں گے، فلاں آپ کا نائب ہے، مثلا محمد ابن عثمان بیٹا آپ کے نائب. جب محمد اس میں
عثمان کے وقت انتقال آیا تو اب آپ کے لیے ہے کہ آپ حسین رو کو اپنا نائب بنائیے. حسین ابن رو کے وقت انتقال جب آیا تو ان کے لیے وقت آیا کہ نامہ آیا کہ اب آپ علی ابن محمد سمری کو نائب بنائیں گے. یہ سب نائب خاص. جب سمری کا وقت انتقال آیا تو آپ نے کہا کہ آپ فلاں تاریخ کو چلے جائیں، لیکن اب کسی کو آپ نائب نہیں بنائیں گے. اب غیبت کبریٰ شروع ہوگی، اور اب جو ملنے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹ ہے. یہ قرینہ ہے کہ نائب حضرت کے عنوان سے رؤیت کا کوئی دعوے دار ہو تو جھوٹا ہے، نہ کہ حضرت سے ملاقات نہیں ہو سکتی. اور جو اس کے علاوہ جو رؤیت کے جو قصے ہیں، ملنے کی جو باتیں ہیں، وہ اتنی زیادہ ممکن ہے کہ اشتباہات اس کے اندر ہوں، تو اس کے اندر سارے جزیات میں کچھ کمی اور زیادتی ہو، لیکن اصل ملنا صادق ہے. اس نے نہیں دیکھا، لیکن اس سے پہلے والوں نے، بعد والوں نے دیکھا. اور یہ جو نام خط آتا تھا امام کا کہ آپ اگلے کے لیے وصیت، اگلے کے لیے وصیت، اور تیسرے کے لیے یہ آیا، چوتھے کے لیے یہ آیا کہ اب آپ وصیت نہیں کریں گے، یعنی نیابت خاصہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ قرینہ ہے. وضو کے لیے اشکال ہے یہ جو نقلی ناخون یا پلکیں یا چیزیں لگا، کیونکہ اس کی اصل جو طبیعی جگہ ہے وہاں پہ پانی نہیں پہنچے گا. اگر ضروریات میں سے ہو جائے گا الگ بحث ہے، تو پھر دوسرا حکم آ جائے گا. دیکھیں اگر مثال کے طور پر ضرورت ہو جائے، جیسے مثال کے طور پر آپریشنز جو ہوتے ہیں چہرے کے اوپر کرنا پڑ جائے کسی چوٹ کی وجہ سے، کسی وجہ، تو اب وہ بدن کے حصے ہو جاتا ہے، وہ اس میں تو اشکال ہی نہیں کیونکہ بدن کا حصہ ہو جائے. لیکن اگر کوئی اور چیز، یہ جو ناخن لگائے جاتے ہیں، یہ جو نقلی ناخن لگائے جاتے ہیں، یہ کھال تک نہیں پہنچتے. اصل ناخن بھی نہیں، رشد بھی نہیں ان میں، اور یہ جزء بدن بھی نہیں سمجھے جاتے ہیں، لہذا ان میں اشکال ہے. نه اگه یه جایی که ناخونه افتاد، وقتی که ناخون نیست، این جایی که حالا پیدا شده این جزء بدنه یا نه؟ باید شسته بشه در وضوء و غسل. بود اما حالا خوب وہ جگہ جو پہلے ظاہر نہیں تھی اب ظاہر ہوگی، اس کو دھلنا ضروری ہے. نه اون تیکه که جو ظاہر لب نہیں تھا اب ظاہر ہو گیا، یا ناخون ہٹ گیا اس کی جگہ پہ نیچے آ گیا. نہیں، دانت کی بات نہیں ہے، دانت جو صورت کا حصہ نہیں ہے. مثلا کسی حادثے میں کسی کا ناک کٹ جائے اور اس کا نیچے کا حصہ ظاہر تو نہیں، اب ظاہر ہو گیا، لوگ اس کو دھلنا ضروری. مگر یہ کہ حاجرہ جو وہ ایک الگ بحث. پہلے بھی اس پہ بات ہو چکی ہے کہ یہ پونجی ہے، خرچ ہے یا نہیں، کیونکہ خمس خرچ کے بعد ہے. اگر اس قید کے ساتھ ہے کہ یہ خرچ کے ساتھ ہے، کہ قید کے ساتھ ہو، تو اگر خرچ کی چیز ہے تو اس کے اوپر خمس نہیں ہے.
لیکن اگر یہ خرچ کی چیز نہ رہ جائے تو پھر اس کے بعد خمس آ جائے گا. جاهای دیگه که فعلیت شرطه. بله بله دیکھیے خرچ اور پونجی جو ہے وہ عرف ہے. عرفیه. یه اهل علمی که یه مشکل اگر استعمال میں ہے کوئی چیز، در معرض استفاده مثلا اس کے پاس کئی بیڈ ہیں، مثل آدمی که یه چند تا رخت کوئی مثلا مہمان آ جائے تو وہ بیڈ پہ سو، تو یہ خرچ کی چیز ہے. اتفاق کوئی مہمان نہیں آیا تب بھی یہ بیڈ جو ہے یہ عرفی ہے، مهمون نیامد استعمال میں ہے، استفادہ ہوتا ہو. در معرض استفاده باشه. بله اگه کتابای اضافه داره مثلا کسی وقت کتابیں کسی کام کی نہیں، ایسے نہ استفادہ کر رہا ہے نہ بعد میں کبھی استعمال کرے گا تو اس پہ خمس ہے. لیکن نہیں، پڑھائی کے لیے کتابیں لی ہیں، کبھی ایک اٹھاتا ہے، کبھی کوئی دوسرا اٹھاتا ہے. اسی طرح لوازم گھر کی جو چیزیں ہیں عرفی مسئلہ ہے، یعنی وہ چیزیں افراد کے لیے بھی فرق پڑتا ہے. کسی کے لیے زیادہ مہمان آتے ہیں، کسی کے لیے کسی پاس بالکل مہمان نہیں آتے، کسی پاس زیادہ گھر ہیں، کسی کے کم لوگ ہیں گھر میں، تو عرفی ہے جیسے تمام چیزوں. شاعر نے کہا ہے معونے کے بعد یعنی خرچ کے بعد اور پونجی کے بعد خمس ہے. اب وہ عرف سے ہمیں معلوم کرنا پڑے گا کہاں پر. ہر وہ موضوع جس میں شاعر نے حد معین نہ کی ہو اس میں ہمارے لیے معیار عرف ہے. اگر قطار گاڑی رک گئی ہے یا ٹرین رک گئی ہے اور وہ کھڑو کے نماز پڑھ رہا ہے تو وہاں پر قبلہ شرط ہے، قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اگر مثال کے طور پہ گاڑی چل رہی ہے یا ٹرین چل رہی ہے اور قبلے کو وہ نہیں رعایت کر سکتا وہاں ایک الگ بحث ہے. لیکن اگر گاڑی رک گئی ہے یا سواری رک گئی ہے تو پھر استقبال شرط ہے. اور یہ جو روایت ہے وہ اور یہ آیت کا دلیل ہے وہ مستحب نمازوں میں. لیکن عمل فقہا میں یہ اس وقت ہے کہ جب انسان سفر میں ہو یعنی چل رہا ہو. جتنی دیر یہ کھڑی ہے اتنی دیر اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ قبلے کا. ہاں لیکن مثال کے طور پہ نماز مستحب میں رکنا شرط نہیں ہے، چلتے ہوئے پڑھ سکتا ہے، وہ ایک الگ بحث. سب سے پہلے یہ بات جو کسی نے کہی ہے وہ شہید ہے کہ حرمت جو ہے اکل لحم میں ہے یعنی کھانے میں ہے گوشت کے، اور پھر طہارت. ہمارے زمانے میں صرف ایک شخص نے اس کو کہا ہے کہ اس میں تلازم ہے کہ نجاست اور حرمت میں اگر نجس ہے تو حرام. اور سب کا یہی نظریہ بھی اکثر کا ایک آدھ کو چھوڑ کر کہ اگر کوئی ذبح کرے گوسفند کی تو جو غیر اسلامی سے آتے ہیں کہ وہ طہارت کے لیے محکوم نہیں ہے اور اس حلیت تو نجاست ہے تو نجس بھی ہے اور کھانا بھی جائز نہیں. کسی اشکال نکرده در طهارت و نجاست نادر از فقها گفتن طاهره. بعض نے اس کو طاہر اصل طہارت کو مانا ہے کیونکہ اگر مثال طاہر ہونا ضروری ہے کہ یہ گوشت جو ہے میتا ہے کیونکہ اصل یہ ہے کہ وہ اس کے خرید میں بیچ اصل حرمت ہے. لیکن طہارت اور نجاست پہ طہارت ہے. لیکن فقہا کے درمیان مشہور کہ اگر حرمت
کا حکم ہو گیا تو نجاست کا بھی، چونکہ دلائل اسی پہ ہے۔ اصل عدم تزکیہ جب ہو جائے گی تو حرمت بھی ہے اور نجاست بھی ہے۔ دیکھیں حرمت وغیرہ میں احراز ہونا تزکیہ کا شرط، ہر شے کے لیے ایک نظیر ہوتی۔ اگر حکم شرعی آ گیا اور حرمت کے لیے اصل عدم تزکیہ کے لیے آ جائے تو ملازمہ اس کو نجاست۔ تکبیر کہنا یا روبے کہ تکبیر روبے، وہ بعض نے کہا ہے کہ شرط ہے، بعض نے اس کو قبول نہیں کیا۔ فقہا کے لیے تو دلیل خاص ہے، بیئر کے لیے روایت بھی ہے، دلیل خاص ہے، اس پہ تو نجاست میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے اس کے خلاف تو بہت نادر ہے، بیئر کے لیے تو مسئلہ ہے، ہم نجس بھی ہے اور حرام بھی ہے، اس کے اندر کوئی شبہ بھی نہیں سر، اگرچہ اس کے خلاف ایک بہت نادر کسی نے اختلاف کیا ہے، وہ نادر ہے، بہت ہی نجاست میں اختلاف، اگر کسی نے اختلاف کیا، مشہور بیئر کی نجاست ہے۔ لیکن الکوہل کا مسئلہ جو ہے اس میں یہ پانی اگر اصالتاً لکوڈ ہو اور مسکر ہو، یعنی نس مثال کے طور پہ نشہ آور ہو، تو وہ نجس ہے، اس پہ کوئی شک ہی نہیں۔ لہٰذا یہ جو الکوہل ہے یہ مایع تو ہے، یعنی لکوڈ تو ہے، لیکن اس کا مسکر ہونا ثابت نہیں۔ بعض نے کہا کہ عراق میں مجھے یاد ہے آیت اللہ برجردی کا بھی اور غالب راجع کا نظری تو اپنی توضیح المسائل میں لکھا ہے یہ طاہر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اس طرح سے پیا نہیں چاہتا کہ کسی طرح سے یہ کوئی چیز اس میں ملا کے پھر پیا، وَإِلَّا یہ جو الکوہل یہ زہر ہے، لہٰذا یہ موضوع جو اس کا ہے نجاست کا تو محقق نہیں ہے، لہٰذا اور اصل طہارت ہے، لہٰذا طاہر۔ نہیں خود لکوڈ ہے، کیونکہ شراب بھی خرما سے لی جاتی، خود وہ لکوڈ ہے۔ الکوہول بھی اسی طرح ایک ایسی چیز ہے جو لکوڈ فارم میں ہوتی ہے، اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے مثال کے طور پہ نسوار ہوتی ہے یا پاؤڈر ہوتا ہے، نہیں یہ لکوڈ فارم میں ہی آتی ہے۔ دیکھیں کیا خمر کا اصل خرما ہے یا نہیں ہے، لیکن اصل جب وہ اپنا فارم حاصل کرتی ہے اور شراب بنتی ہے تو وہ بالآخر لکوڈ فارم میں ہوتی ہے، مایع ہوتی ہے۔ اگر ہم مال اس کو خارجیت فرض میں دیکھیے، جو آپ فرض کر رہے ہیں اس کو دلیل میں چاہیے، اصالتاً وہ پانی لکوڈ فارم میں ہونا چاہیے، مایع کی شکل میں ہونی چاہیے۔ وہ چیزیں جو اس طرح سے ہیں لیکن ان کی نجاست ثابت نہیں ہے، وہ پاک ہونے کے حکم میں آ جائیں گی۔
چرا نه من بلغا قاعده من کا جو بلغ قاعدہ ہے وہ اس کو لے لیں. همه جا را صحیحه هشام ابن سالمه من بلغه ثواب نگفتن بعض نے اس پہ شقا کی شرط رکھی ہے، لیکن اگر کسی تک کوئی چیز پہنچے اور وہ اس کو صحیح سمجھ کر عمل کرے مستحبات میں اور مکرہات میں تو اس کو ثواب ملے گا. مستحبات و مکروهات غالب فقہا نے اس کو قبول کیا، بعض نے حاشیہ کیا، قبول کردن ولو بعضی اکثر نے حاشیه قبول کیا ہے. کردن اما غالبا قبول کیونکہ کردن که این مستحب کیونکہ مستحبات میں مکروہات میں تمام روایتوں سقا کی تو نہیں ہے. میدونم اما در کتب دیکھیے اگر شیعه یعنی روات شیعہ نے نقل کیا، نه در کتب عامہ کی وہ روایات نہیں ہیں جو ان کی کتابوں میں ہیں. تو کتب عامه است. نه اونا رو نمیگیم. این را مرحوم چیز مفاتیح الاصول میں سے محمد مجاہد نے اس کو تفصیلی بحث کی قاعدہ تسامح میں مفصل بیان کرده در قاعده تسامح، یعنی من کہ شیعہ راوی ہوں شیعہ کتب میں اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں. نعم یہ مسئلہ عروہ میں موجود ہے. موجود المسألة. بعض قالوا التبرع لا يكفي الا بعض نے ڈائریکٹ اجازت کی، قالوا الا بعض نے وکالت کی. جماعة هم قالوا وانا اتصور هكذا نعم التبرع يكفي اصلا کسی کو پتہ ہی نہ ہو لیکن پھر بھی حتى لو ما يدري اصلا، لما ذكرت مرة بأنه في الأموال في باب الخمس إذا واحد تبرع اگر کوئی کسی کی طرح پہ دے دے تو وہ چیز پہ ساقط ہو جاتی ہے. اصلا ما يدري هذا مثلا. چطور؟ اس کو ہے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسجد ختم ہو جائے، کیونکہ وقف جب کیا ہے مسجد کے لیے کہ اگر اس مسجد میں استعمال نہیں تو اس کی نظیر میں استعمال کیا جائے. مثال کے طور پہ کسی نے ممبر دیا ہے یا فرش دیا ہے مسجد کے لیے اور اب یہاں استعمال ہی نہیں ہو رہا ہے، وہ مسجد اب رہ ہی نہیں گئی ہے، تو کسی دوسری مسجد میں منتقل ہو جائے گا. اسی طرح امام باڑے سے امام باڑے میں. ہاں اگر کسی حسینیہ کو ضرورت نہیں ہے تو اس مسجد میں دیا جا سکتا، کیونکہ دونوں کا حکم الگ ہے. اگر خود مسجد کا متولی کسی نے خود مسجد بنائی خود ہی متولی بنے، یا حاکم شرع نے کسی کو متولی بنے، تو وہ اس متولی کے اوپر ہے. نہیں تو حاکم شرع کے اوپر آ جائے گا اور وہ جو حد طے کرے، یعنی مرجع تقلید. قاعدہ یہ ہے کہ بنابر احتیاط واجب حد اقل و حاکم شرع سے اجازت لے کے یہ کام کیا جائے، کیونکہ وہ اس مسجد میں اب استعمال نہیں ہو رہا. مثلا ایک مسجد ہے، وہاں کے لوگ چلے گئے، اب یہ مسجد تم خالی متروکہ ہے، اب یہاں جو چیزیں ہیں وہ کوئی استعمال نہیں کر رہا ہے، تو ایک دوسری مسجد میں جائے. اس میں روایت تو نہیں ہے، فقہا کہتے ہیں کہ کیونکہ اصل مقصد اس کا استعمال ہے، مسجد میں استعمال ہے، لہذا فقہا کہتے ہیں کہ اس کو دوسری اختیاراً تو اجازت ہی نہیں. اس طرح کے سچویشن میں مسئلہ جب آ جائے تب چی؟ اگر ندانسته چی بشه؟ خب
دیکھیں اگر دلیل ہو ہمارے پاس حکم کی تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی دلیل عام نہیں ہے ہمارے پاس ایک مسئلے کو عام طور سے طے کر دینے کے لیے، ہمیں ہر چیز کے لیے دلیل چاہیے۔ دیکھیں عروہ میں موجود ہے یہ مسئلہ کہ فتویٰ مرجع تقلید کا فتویٰ جو ہے وہ حجت ہے، لیکن اس کا ظرف حجت ہے۔ مثلا دو عادل ہیں، بینہ دیں گواہی، کسی کا اور کسی کو یقین ہو کہ یہ غلطی کر رہے ہیں دونوں، امارات میں دلائل میں اصل جو ظرف ہے وہ شک ہے۔ اگر علم ہو آپ کے پاس، چاہے علم موافق ہو چاہے علم مخالف ہو، علم حجت ہے۔ اگر اس کے خلاف علم نہیں ہے تو وہ آپ پر حجت ہے۔ يعني على المرجع لا اي على كل اذا فقيه جامع الشرائط، لیکن فقیہ واجب شرائط جو ہے اس کے اوپر وہ معلوم ہے، اس کو معلوم ہے کہ کس طرح کہاں کس طرح سے حکم دینا ہے۔ کوئی فقیہ حکم دیتا ہے تو فقیہ جامع الشرائط تو وہ حکم حجت ہے، اس فقیہ کے حکم سے اس پر عمل کریں گے۔ ظاہر یہ ہے کہ نماز آیات میں ہر رکوع جو ہے وہ رکن ہے، کیونکہ روایت میں 10 رکعات کی بات ہے، یعنی ہر رکوع ایک عضو ہے۔ الهداة المهتدي يا صاحب الحق المبين، يا ابن الهداة المهتدي يا صاحب الحق المبين، حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين. هل من معين نندبان أم بالجزوع نستعين؟ هل من معين نندبان أم بالجزوع نستعين؟ أم هل سبيل نلتقي فيك يا نعم المعين؟ يا ابن الهداة المهتدي يا صاحب الحق المبين، يا ابن الهداة المهتدي يا صاحب الحق المبين، حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين.